دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کی سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ دشمن سے پہلے غدار کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ یاد رکھو میرے دوستو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ قوم کو رعایا نہ کہو، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ پر بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ امت جان دینا جانتی ہے، یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے حکام سے کہا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے بھی دشمن کو دوست کہنے لگیں گے۔ اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے۔ خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق۔ جہاں حکمرانوں کے دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہوں اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے پہلاتا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے، پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت، مرد کی غیرت۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔